رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسنمۃ البخت اذا رأیتموہن فلعنوہن فإنہن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وإن ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں نساء کچھ عورتیں ہوں گی، یعنی قیامت سے پہلے کے دور کی بات ہے یہاں. آپ نے فرمایا قیامت کے برپا ہونے سے پہلے میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی نساء کاسیات، کاسیہ کہتے ہیں لباس پہنے ہوئے، نساء کاسیات کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورتیں، عاریات اس کے باوجود ننگی ہیں، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سی تھرو کپڑے پہننا یا بہت ٹائٹ کپڑے پہننا، جس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں شفاف اور وصاف. شفاف کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ، سی تھرو، اور وصاف کہ جس میں سے ایک ایک فگر وصف اس کا بیان ہو رہا ہے یا اس کی صفت بیان ہو رہی، یعنی پورے کا پورا نظر آ رہا ہے کپڑے کے اندر سے بھی. نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی مانند ہوں گے. آپ کے زمانے میں یہ انداز نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بعد کے زمانے میں، بعد کے دور میں آئے گا. جب تم ان عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنت برساؤ، اس لیے کہ وہ عورتیں لعنت کی مستحق ہیں. یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی. لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، اور جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی. فإن ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دوری سے محسوس ہوگی. جنت کی خوشبو سینکڑوں میل کی دوری سے آ رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں تک وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے. ان میں ایک قسم تو مردوں کی ہے اور دوسری قسم عورتوں کی، اور وہ بھی اسی قسم کی حدیث ہے جس میں تقریباً یہی لفظ آتے ہیں. وہاں دو لفظ اور بھی ہیں جو اس روایت میں نہیں، اور وہ ہیں مائلات ممیلات. خاص طور پر آپ نے سروں کے تبرج کی بات بھی کی، کیونکہ برج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمایاں کرنا. برج، بروج، قلعہ پورے شہر میں نمایاں ہوتا ہے، اس کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بروج بنائے جاتے ہیں، اونچے اونچے جو مینارے وغیرہ ہوتے ہیں دور سے نظر آتے ہیں. تو عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو خاص طور پر نمایاں ہو کے سامنے آئے، اور اس میں سر کے اوپر بالوں کا بہت نمایاں ہو کے سامنے آنا، اس کی کیا شکلیں ہو سکتی؟ نمبر 1، بالوں کے اندر اور بال ڈالنا. ایک اور حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، ان عورتوں پر جو گودنے لگواتی ہیں، یعنی ٹیٹوز بنواتی ہیں، یعنی جسم میں پرماننٹ چینج کر دیتی ہیں، خود بناتی ہیں کسی سے بنواتی ہیں، یعنی بنانے والی بھی اور بنوانے والی بھی دونوں ہی اس میں شامل ہیں. واصلات والمستوصلات، بالوں کو جوڑنے والی ہیں. وصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑ لگانا. اور یہ جوڑ، یہ واصلہ کا اور مستوصلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بالوں میں پیچنگ کرنے کے لیے. مثلا بال اگر چھوٹے ہیں تو لمبے بالوں کا رواج آ گیا تو مصنوعی بال لگا کے ان کو خوب بڑھا کے دکھایا، یا پھر پیڈنگ کی سر میں اس طرح کہ سر اپنے اصل سائز سے کئی گنا بڑا نظر آئے. یہ بھی چونکہ شخصیت میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی ناپسند کیا گیا. اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ترمذی کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمسات مبتغیات للحسن مغیرات لخلق اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گودوانے والی اور بال اکھیڑنے والی عورتوں پر افزائش حسن کے لیے جو یہ کام کرتی ہیں سب پہ لعنت کی ہے. ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تبدیلی کرنے والی قرار دیا گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے سکارف نہ اوڑھنے کی وجوہات میں ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ بال بیٹھ جائیں گے. بال بیٹھنے کا بھی خوف لاحق ہوتا ہے، جبکہ بال اٹھانے کو ہی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان اپنا حلیہ ایسا بنائے کہ وہ ایک ایکسٹرا چیز اس کے اوپر لدی ہوئی نظر آئے. بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اس طرح کے اٹھے ہوئے بالوں میں نماز بھی نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے عام طور پہ یہ سنا ہوگا کہ جوڑے میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر نیچے ہی بال لپیٹ کے اس طرح ہے کہ وہ نمایاں نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ یہاں پر پونی بنا کے بالکل اوپر اٹھا دینا یا سر کے اوپر ایک اور طرح کی کوئی چیز ایکسٹرا نظر آنا، یہ نماز کے خشوع کے بھی خلاف ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہمارا دین بہت ہی سخت ہے، تو ٹھیک ہے،
سختی بالکل برداشت نہ کریں اور نکل بھاگے اس سے، آؤٹ کر دیں اس سب کو کہ نہیں ہوتا ہم سے، چھوڑ رہے ہیں سب، کہیں اور جا کے پناہ لے لیں، کسی اور سے مدد مانگ لیں، کسی اور کے دامن میں چھپ جائیں. لا یجدون من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کہاں سے کوئی دوست ملے گا، کہاں سے مددگار ملے گا. کہیں بھی جہاں ایکسٹرا نظر آئے گا، کوہان کی طرح. آپ دیکھیے کوہان کہاں ہوتی ہے، اگر اونٹ کو دیکھیں تو تھوڑا پیچھے کر کے ہی ہوتی ہے نا. یعنی اس سے مراد یہ کہ جیسے اگر آپ نے اپنے ہی بال لپیٹ لیے پھر پن لگا لی کہ گرمی سے بچ جائیں یا ذرا سے اونچے کر لیے، وہ اور چیز ہے. یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس کو باقاعدہ اونچا کیا جائے، اس کے اندر سوئچز کے ساتھ یا کسی بھی طرح، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب مجھ سے آپ کیا ہو رہا ہے یہ وضاحت آپ مجھ سے خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم جب دین میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سوال شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی دین ایک تو مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ میں آ رہی ہے اور جو اسپرٹ ہے اصل، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں گردن کا لفظ نہیں، کان کا لفظ نہیں، چہرے کا لفظ نہیں، سر کا لفظ نہیں، فلاں. تو آپ دیکھیں کہ ساری آیات حجاب میں تو کسی بھی چیز کا لفظ نہیں، بازوؤں کا لفظ بھی کوئی نہیں، ٹانگوں کا لفظ بھی کوئی نہیں، یا ہے کہیں. آپ کہیں جی وہ ٹانگوں کا لفظ آیا ہی نہیں تو ٹانگیں ڈھانپنا ضروری ہے. عرب عورتیں پنڈلیاں کھول کے سکارف پہنے ہوئے ہوتی ہیں تو کیا ان کا حجاب درست نہیں؟ یا کسی اور کی مثال دے کے کہیں کہ وہ فلاں بازو کھول کے سر پہ حجاب اوڑے بھی ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں. بازو کا لفظ چونکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. تو جب لباس کا، حجاب کا، جلباب کا، ثیاب کا ذکر آ گیا تو یہ سب کہاں اوڑے پہنے جاتے ہیں؟ تاروں پہ تو نہیں ڈالے جاتے، وارڈروب میں تو نہیں لٹکانے کے لیے، یہ جسم کے اب اوپر ہی جائیں گے نا. اب لفظ اگر خمار آ جائے تو کیا یہ عقل کی سیدھی سادی بات نہیں کہ خمار دوپٹے کو کہتے ہیں اور دوپٹہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یا تو ہم کہیں قرآن میں لفظ خمار نہیں ہے، جب ہے تو خمار کا مطلب ہے سر ڈھانپنے کی چیز. خمار قمیص کو نہیں کہتے، خمار شلوار کو نہیں کہتے، خمار موزوں کو نہیں کہتے، خمار سر کے کپڑے کو کہتے ہیں. جب سر کا کپڑا آ گیا تو سر کا لفظ لکھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر باڈی پارٹس کے نام لکھے جانے لگتے قرآن میں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر پلکوں کا لفظ نہ آتا تو آپ کہتے پلکیں تو آئے ہی نہیں اس میں. تو اس لیے ان کو الگ کر لو. قرآن کا انداز وہ نہیں جو ہمارا انداز ہے باتوں کو سمجھنے کا. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حجت نہیں چھوڑی. بہت ہی اچھے انداز میں جو احکام ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے. لیکن جب ہمارا ماننے کو دل نہیں تو بہت سے بہانے ہم واقعی کر سکتے ہیں، بہت سی حجتیں لا سکتے ہیں.